عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں کو بلایا ہے، لیٹے لیٹے انہیں گلے لگایا ہے اور ان کے ماتھے چومے ہیں۔ مکہ کی شان، بنی ہاشم کا سردار، یتیموں کا باپ عبد المطلب اپنے مالک سے جا ملا ہے۔ آج کا عنوان ہے باپ کی طرح پیار کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب 8 سال ہے۔ آپ کے والد، والدہ اور دادا جان وفات پا چکے ہیں۔ یہ 579 عیسوی کا زمانہ ہے۔ عبد المطلب نے رسول اللہ کو ابی طالب کے حوالے کیا ہے اور ان کی دیکھ بھال کا حکم دیا ہے۔ ابی طالب رسول اللہ کے والد عبداللہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ ابی طالب کا نام عبد مناف بن عبد المطلب ہے۔ بعض روایات کے مطابق ان کا نام عمران ہے۔ بھائیوں میں سب سے بڑے نہیں ہیں، مالی اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ آپ تنگ دستی کے باوجود سخی ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ ابی طالب ایک اچھے شاعر ہیں۔ رسول اللہ کی تعریف میں آپ نے بہت شاعری کی۔ انہوں نے رسول اللہ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھا ہے۔ کھانا کھانے کے لیے رسول اللہ کا انتظار کرتے ہیں۔ جب بھی گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے رسول اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ابی طالب کے پاس آ جانے کے بعد رسول اللہ کو یتیمی کا غم بھولنا شروع ہو گیا ہے۔ ابی طالب مختلف موضوعات پر رسول اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ابی طالب اور ان کی بیوی یعنی رسول اللہ کی چچی فاطمہ بنت اسد پوری کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ ابی طالب کو اپنا گھر چلانے کے لیے اکثر پیسے ادھار لینا پڑتے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ ابی طالب کے بچے رسول اللہ کے بغیر کھانا کھائیں تو کھانا کم پڑ جاتا ہے۔ بچے بھوکے ہی دسترخوان سے اٹھتے ہیں۔ اگر رسول اللہ ان کے ساتھ کھانا کھائیں تو کھانا کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مکہ میں اس زمانے میں کوئی سکول نہیں ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ آج کل کی طرح سکول نہیں جاتے۔ صرف رسول اللہ ہی نہیں، اس زمانے میں آج کی طرح کا تعلیمی نظام ہے ہی نہیں۔ ہنر، عقل، دانش بزرگوں سے سیکھی جاتی ہے۔ اس زمانے میں بزرگوں کے پاس بھی بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے خوب وقت ہوتا ہے۔ لوگ بہت توجہ کے ساتھ بچوں کو اخلاق اور ہنر سکھاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں رسول اللہ کے اسکول نہ جانے پر اعتراض کرنے والے عرب کی تہذیب اور تاریخ سے ناواقف ہیں۔ رسول اللہ کی فکری تربیت کسی اسکول، مدرسے، کالج یا یونیورسٹی سے نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کسی بھی دنیاوی استاد کے شاگرد نہیں ہیں۔ رسول اللہ دنیا کی زندگی گزارنے کا مکمل نظام دے کر گئے۔ رسول اللہ نے ابی طالب کے ساتھ رہ کر دیکھا ہے کہ ان کے مالی حالات اچھے نہیں، اس لیے چچا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے اجرت پر بھیڑ بکریاں چرانا شروع کر دی ہیں۔ مکہ کے آس پاس بکریوں کا ریوڑ لے کر جاتے ہیں۔ سخت موسم اور دشوار علاقہ، اپنی بھوک پیاس تپتی دوپہر میں بکریوں کے دودھ سے بجھاتے ہیں۔ اگر کبھی دودھ موجود نہ ہو تو جنگلی جڑی بوٹیاں بھی کھا لیتے ہیں۔ اجرت میں رسول اللہ کو دودھ ملتا ہے جو آپ اپنے گھر لے آتے ہیں۔ کبھی کبھار دینار بھی ملتے ہیں۔ بعد کے زمانے میں رسول اللہ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، کیا آپ بھیڑ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ رسول اللہ نے جواب دیا، ہاں، ہر نبی نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں۔ جب اوکاس کا میلہ لگتا ہے تو رسول اللہ وہاں جاتے ہیں۔ اوکاس کے بازار میں جا کر رسول اللہ کو دوسرے قبیلوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ رسول اللہ کا مشاہدہ بہت کمال ہے، بہت جلد سیکھ جاتے ہیں۔ ذہانت اور گفتگو بھی کمال ہے۔ جو بھی رسول اللہ سے 10-12 سال کی عمر میں ملتا ہے حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اوکاس آ کر ایک بات پر رسول اللہ کی توجہ ہوئی ہے کہ عرب میں شاعری کو بہت اہمیت حاصل ہے، شاعروں کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ اوکاس کی منڈی میں مشاعرے ہوتے ہیں، اچھا کلام سنانے والے کو انعام اور داد ملتی ہے۔ رسول اللہ کا شاعری کا ذوق بھی بلند ہے۔ سیدہ عائشہ کے مطابق رسول اللہ امراء القیس کے کلام کو پسند کرتے تھے۔ رسول اللہ کا چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بھی شاعری کا اچھا ذوق رکھتا ہے، اس لیے دونوں میں اچھی دوستی ہے۔ مکہ میں بارش ہر سال نہیں ہوتی، کچھ سالوں بعد مکہ میں قحط پڑنا معمول کی بات ہے۔
جب کبھی یہ قحط لمبا عرصہ رہے تو نوبت فاقوں تک پہنچ جاتی ہے۔ جہلمہ بن عرفتہ سے روایت ہے کہ قریش کے لوگ ابی طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے، آپ جانتے ہیں کہ قحط کس قدر شدید ہے، زندگی بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور بارش کی دعا مانگیں۔ ابی طالب بارش کی دعا کے لیے کعبہ میں آئے تو رسول اللہ ان کے ساتھ تھے۔ ابھی رسول اللہ کا بچپن تھا۔ رسول اللہ کے علاوہ وہاں اور بھی بچے تھے۔ ابی طالب نے اپنے بھتیجے کی پیٹھ دیوار کعبہ کے ساتھ لگائی۔ بچے نے معصوم صورت کے ساتھ اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ آسمان بالکل صاف تھا۔ انگلی کا اشارہ ہوتے ہی لمحوں میں کالے بادل آئے اور خوب برسے۔ اتنی بارش ہوئی کہ سارا مکہ بارش سے بھیگتا رہا۔ مکہ میں کسی سردار نے ضیافت کا اہتمام کیا ہے۔ سب کے لیے دعوتیں عام ہے۔ اس زمانے میں دعوت میں شراب اور ناچ گانا عام ہے۔ رسول اللہ کبھی کسی دعوت میں شریک نہیں ہوئے۔ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں بھی اس دعوت میں شرکت کروں۔ رسول اللہ نے اپنے ایک دوست سے جو بکریاں چراتا ہے کہا ہے کہ آج تم اپنی اور میری بکریاں چراؤ تاکہ میں اس دعوت میں جا سکوں، کسی اور دن میں تمہاری بکریاں چرا دوں گا۔ اس دوست نے حامی بھر لی ہے۔ یہ گرمیوں کا سخت موسم ہے، اس زمانے میں دعوت کا اہتمام دن میں ہی کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے سائے میں آرام کرنے لگے ہیں تاکہ گرمی کم ہونے پر دعوت میں جا سکے۔ رسول اللہ سائے میں لیٹے تو نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سورج ڈوب رہا ہے، دعوت کا وقت گزر چکا ہے، اس لیے رسول اللہ وہاں نہیں جا سکے ہیں۔ اللہ کریم اپنے رسول کو بے معنی اور فضول معاملات سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے۔ اس زمانے میں رسول اللہ ارک کا پھل کھاتے ہیں۔ ارک ایک کانٹے دار پودا ہے جس کا پھل سخت گرمی میں فائدہ دیتا ہے۔ رسول اللہ بتایا کرتے تھے، میں سخت گرمی میں ایک قریشی سردار عبداللہ بن جدعان کے بنائے ہوئے پیالے کے سائے میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ پیالہ عبداللہ بن جدعان نے مسافروں کی خوراک کے لیے بنوایا ہے، جو کافی بڑا ہے۔ پیالہ اتنا بڑا ہے کہ مسافر اپنے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے اس سے کھانا کھا لیتے ہیں۔ رسول اللہ سے ابی طالب کی محبت کی ایک وجہ رسول اللہ کی سچائی اور ایمانداری ہے۔ ابی طالب بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کبھی غیر مہذب بات کی۔ مکہ میں قیافہ شناس آتے، لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ قیافہ شناس اپنے علم سے بچوں کا مستقبل بتاتے ہیں۔ بنی ازد کا ایک قیافہ شناس مکہ آیا ہے۔ ابی طالب رسول اللہ کو لے کر اس کے پاس گئے ہیں اور اس سے اپنے بھتیجے کے متعلق پوچھا ہے۔ قیافہ شناس نے رسول اللہ کو ایک نظر دیکھا اور دوسرے بچوں میں مصروف ہو گیا ہے۔ وہ فارغ ہو کر پوچھ رہا ہے، میں نے ابھی یہاں ایک بچہ دیکھا تھا، وہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ ابی طالب نے اس قیافہ شناس کی رسول اللہ کے لیے بےتابی دیکھ کر رسول اللہ کو چھپا دیا ہے۔ قیافہ شناس بار بار اصرار کرتا رہا لیکن ابی طالب رسول اللہ کو سامنے نہیں لائے۔ قیافہ شناس کہہ رہا ہے، وہ بچہ میرے پاس لاؤ، خدا کی قسم اس کی شان بہت بلند ہوگی، وہ بچہ غیر معمولی ہے۔ اسی طرح قبیلہ بنی مدلج کے قیافہ شناس اپنے کام میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کے قدموں کے نشان دیکھ کر عبد المطلب سے کہا تھا، اپنے بیٹے کی اچھی طرح حفاظت کرنا، یہ بہت برکتوں والا بچہ ہے۔ مقام ابراہیم پر موجود قدموں سے سب سے زیادہ مشابہت اس بچے کے قدموں کی ہے۔ رسول اللہ کا کہنا ہے، اللہ کے نبی ابراہیم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، میں ان سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ ابی طالب اور رسول اللہ کا ایک دوسرے سے تعلق ساری زندگی قائم رہا۔ ابی طالب جیسا جان سے زیادہ عزیز رکھنے والا چچا اللہ کی رحمت ہی تھا۔ رسول اللہ دادا کی وفات کے بعد ابی طالب کے پاس آئے تو کون جانتا تھا کہ ابی طالب اگلے 45 سال باپ کی طرح رسول اللہ کو دل و جان سے پیار کرتے رہیں گے، ان کی محبت اور حمایت میں ہر نقصان اور تکلیف برداشت کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ اپنے چچا سے اس قدر مانوس ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ کھانا کھاتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں۔ ابی طالب نے اپنے بھتیجے کو ملک شام کے سفر کا بتایا تو رسول اللہ اپنے چچا کے گلے لگ کر ساتھ جانے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔